بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور شریعت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں ہمیں ایک زندگی گزارنے کے لیے مکمل نمونہ حیات نصیب فرمایا ہے۔ ایک مکمل نظام زندگی ہے جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا لازم ہے، اور اس کی روشنی میں اپنے تمام امور کو سر انجام دینا یہ ہمارے لیے اس دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے اور اخروی نجات کا بھی واحد راستہ ہے۔ اور یہ جو شریعت کے احکام ہیں، اس کی جو بنیاد ہے ہمارے پاس وہ قرآن و سنت ہے۔ تو قرآن و سنت میں موجود تمام احکام، چاہے وہ اس میں وضاحت سے صراحت سے موجود ہوں یا اس کی روشنی میں اخذ کیے گئے ہوں، تو یہ تمام احکام جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے، ان کا مجموعہ فقہ کہلاتا ہے۔ یعنی کچھ احکام وہ ہیں جس کا تعلق انسان کے افکار اور نظریات سے ہے کہ آپ نے کیا عقائد رکھنے ہیں، آپ کی فکریں جو ہے وہ کس بنیاد پر استوار ہوں گی۔ اسی طرح کچھ کا تعلق آپ کی جذبات، کیفیات اور اخلاقی صفات سے ہے۔ تو ان کو ہٹا کے اس کے علاوہ جو انسان کی عملی زندگی سے متعلق جتنے احکام ہیں، یعنی جو انسان ایکشن کرتا ہے اس کے متعلق جتنی دین ہمیں جو گائیڈ کرتا ہے اس کے متعلق، وہ فقہ کہلاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس علم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے تمام اعمال سر انجام دیں۔ تو جہاں تک فقہ کے کانٹینٹ اور اس کے دائرہ کار کی بات ہے تو وہ بہت وسیع ہے، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کے ہر لمحے کو اور ہر موڑ کو اور ہر شعبے کو جو ہے محیط ہے، اور انسان کی زندگی کو ہر طرح سے ریگولیٹ کرتا ہے کہ اس نے صبح سے شام تک کی، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی، اور اپنی ولادت سے لے کر موت تک، بلکہ اس سے بھی ایک بڑے پیمانے پر جو اس کی زندگی کس طرح جو ہے وہ سنواری جائے گی، کس طرح ریگولیٹ ہوگی، اس کے متعلق فقہ جو ہے وہ ہمیں احکام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں، مثلا آپ کی جو روزمرہ کے معمولات ہیں، آپ نے سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا پینا ہے، آپ کے بیت الخلاء اور قضاء حاجت کے معاملات ہیں، طہارت، پاکی ناپاکی کے معاملات ہیں، یہ سب بھی فقہ کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح جو ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کس طرح ادا کیے جائیں گے، اس میں سنت اور مستحبات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں بھی فقہ ہمیں بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی باہر کی زندگی ہے، آپ کی لوگوں سے تعلق ہیں، مثلا والدین کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، دوستوں کے حقوق کیا ہیں، آپ نے لوگوں سے کس طرح میل جول رکھنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا حلیہ، آپ کا پوشاک، یہ سب چیزیں بھی فقہ میں داخل ہیں۔ پھر اگلا جو اسٹیج ہے وہ آپ کے معاملات کا آتا ہے کہ آپ نے جو اپنی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرنی ہے، آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، یا کوئی پارٹنرشپس قائم کرنی ہے، کمپنیز جو ہے انکارپوریٹ کرنی ہے، تو اس سب کو بھی اس کا اسلامی طریقہ کیا ہوگا، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے، وہ سب بھی فقہ ہمیں بتائے گی۔ اسی طرح اس سے آپ آگے جائیں کہ انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے اس کو کس طرح منظم کیا جاتا ہے، اس میں حکمرانی کس طرح کی جاتی ہے، حکمران چننے کے اصول کیا ہوتے ہیں، آپ کا نظام عدلیہ کیا ہوتا ہے، قضا کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح آپ کا دستور اور قوانین کس بنیاد پر بنتے ہیں، یہ سب بھی فقہ کے دائرے کے تحت شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں البرہان میں جو فقہ کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ فقہ کا جو تمام دائرے ہیں ان کا ایک اجمالی خاکہ سامنے آ جائے۔ باقی اس میں سے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو ہمارے زیادہ ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ ذرا زیادہ تفصیل سے پڑھائی جاتی ہیں، عبادات ہیں، آپ نے ہر روز نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یا اس طرح جو آپ کے معاملات ہیں، خرید و فروخت کرنی ہے، تو ان چیزوں کو نسبتاً تفصیل کے ساتھ اور باقی چیزوں کا بھی ایک اجمالی خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں مختلف شعبہ زندگی سے آئے ہوئے لوگ اپنی اپنی فیلڈ کے متعلق جو ہے وہ ہدایات لے کے جاتے ہیں، اور ان کی فیلڈ کے متعلق جو قرآن و سنت کی رہنمائی ہے اور جو احکامات ہیں وہ سیکھ کے جاتے ہیں تاکہ اپنی زندگیوں میں اس دین کو زندہ کریں۔ اور یہی ہمارا اور اس البرہان کے مشن کا اصل مشن یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ دین زندہ ہو جائے۔